بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بالکل قریب ہو کے بیٹھے، دھیان آپ کا میرے طرف ہوگا تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ جمعۃ المبارک کے نہایت ہی مختصر اور کم وقت کے اندر جو موضوع میں آج عرض کروں گا اس کا نام ہے حسد۔ حسد کے سلسلے میں کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کو جب بندے کے اندر یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو جب تک اس کا صحیح سے ٹریٹمنٹ نہ کرایا جائے، علاج نہ کرایا جائے، اس وقت تک بندے کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو جسمانی بیماری ہو جائے، جسمانی بیماری اگر ہو جاتی ہے، چاہے بخار ہو جائے، سردی نزلہ زکام ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، بدن کے کسی حصے میں کوئی بڑی بیماری ہو جائے، تو جس طرح جسمانی بیماری کی صورت میں، بخار لگ جانے کی صورت میں بدن میں بخار ہے، حرارت ہے، وہ بندہ محسوس کر رہا ہے اپنی جسمانی بیماری کو، تو جسمانی بیماری کے ہوتے ہوئے اسے جس طرح کھانا اچھا نہیں لگتا، سونا اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنا تک اچھا نہیں لگتا، حتیٰ کہ ذہن، دل و دماغ بھی مطمئن نہیں رہتا ہے، دل کی ذہنیت کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کتاب میں لکھا ہے کہ بسا اوقات جسمانی بیماری اگر بخار ہی ہو جائے تو منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور جب جسمانی بیماری ہوتی ہے تو کھانا تک اچھا نہیں لگتا۔ آدمی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو کھانا جب دیا جاتا ہے تو روٹی دی جاتی ہے کھانے کے لیے، تو روٹی جو ہے نا اس کو اچھا نہیں لگتا، روٹیاں بھی اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، ہر چیز کے اندر تلخ اور کڑواہٹ محسوس کرتا ہے وہ بندہ۔ دراصل اس کے منہ میں، اس کے زبان میں ذائقہ کا جو فرق پڑا ہے یہ اس بدن کی بیماری کی وجہ سے۔ تو جس طرح بدن کی بیماری کے ہوتے ہوئے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، اسی طریقے سے روح کی بیماری جب لگ جائے، روحانی بیماری کسی کے اندر لاحق ہو جائے تو اس کو دین اور دین کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ارے اتنی موٹی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر بخار ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے،
اسی طریقے سے روحانی بیماری اگر لگ گئی ہے کسی کو تو روحانی بیماری کی صورت میں اس کو دین اور دین کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں، قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا ہے، دین کی باتیں سننا اسے اچھا نہیں لگتا، اللہ اللہ کرنا اس کو پسند نہیں ہے، دینی مجلسوں سے، دینی محفلوں سے، دینی تقاریب سے وہ دور بھاگتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دنیاوی کوئی محفل ہے اور دنیا کی باتیں اگر چل رہی ہے تو وہاں گھنٹوں آدمی کھڑا ہو کر سن لیتا ہے، سنتا ہے کہ نہیں؟ اگر بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے پھر بھی وہ گھنٹوں گھنٹوں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، بدن کے اندر کمزوری ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، پھر بھی 1 گھنٹہ کھڑا ہو کر چوک چوراہے میں وہ دنیا کی باتیں سن رہا ہے، گپے مارتا ہے، مزے اڑا رہا ہے، پھینکنے والا لمبا لمبا پھینک رہا ہے اور یہ بیچارہ کھڑے ہو کر سن رہا ہے۔ لیکن یہی بات اگر کہیں دینی محفل ہو، دینی بات ہو رہی ہو، دینی مجلس ہو، اللہ اور رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو، قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو اور شریعت آخرت کی بات ہو رہی ہو تو بندہ وہاں 10 منٹ بھی نہیں ٹکتا ہے۔ دھیان رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ 10 منٹ بھی وہاں ٹک نہیں پاتا ہے، پھر کبھی کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر پلٹتا ہے اور بار بار وہ گھڑی دیکھتا ہے کہ کب ہم بھاگیں گے۔ پتہ چلا کہ دنیا کی مجلس میں جہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے وہاں بندہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے بغیر کھڑے ہو کر اس کی باتوں کو سن لیتا ہے اور وقت کو گزار لیتا ہے۔ لیکن یہی بات اگر دین کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ دینی محفل میں بندہ 10 منٹ نہیں ٹکتا، یہ وجہ اور سبب ہے، ریزن ہے، وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے اندر روحانی بیماری لگ گئی ہے۔ اب جسمانی بیماری لگ گئی تو روٹی دو تو کھانے کا من نہیں کرتا، اچھی سے اچھی چیزیں لا کے دو، رس ملائی لا کے دو، اس کو گلاب جامن لا کے دو، اچھی اچھی چیزیں لا کے دو کھانے کے لیے تو وہ منع کرتا ہے کہ نہیں مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لہذا میں نہیں کھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جسمانی بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ کھانا اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر جسمانی بیماری کی علاج اگر درست کر لیا جائے اور وہ بیماری جسم سے ختم ہو جائے تو پھر وہی کھانا اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب روحانی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے سامنے جب قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ اور رسول اللہ کی بات، صحابہ کی بات اور اسی طرح اللہ اور رسول اللہ کی بات، جنت اور دوزخ کی بات، حرام اور حلال کی بات اور گناہ کی بات، شریعت کی بات جب اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کو اسی طرح اچھا نہیں لگتا ہے جس طرح جسمانی بیماری میں روٹیاں اچھی نہیں لگتی ہے، ویسے روحانی بیماریاں میں یہ دین کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب یہ روحانی بیماری ہی ہے، اسی لیے اس روحانی بیماری کی وجہ سے آدمی دین کو تو گھنٹوں گھنٹوں، دنیا کو گھنٹوں جھیل لیتا ہے، لیکن جہاں دین کا نمبر آتا ہے وہاں 10 منٹ بھی نہیں ٹکتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارا جسمانی بیماری نہیں، روحانی بیماری میں ہم سب مستغرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ہر ایک کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ تو جس طرح بخار ہو جائے تو جھٹ پٹ ہم اس کا علاج کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بدن کے کسی حصے میں اور کوئی بیماری ہو جائے جھٹ پٹ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں اپنی صحت اور اپنے جسم کو اس بیماری سے بچانے کے لیے۔ ویسے ہی یہ روحانی بیماری ہم سب کو لگی ہوئی ہے۔ اب ہمیں ضروری ہے کہ جس طرح جسمانی بیماری میں ہم جلدی ملدی علاج کرتے ہیں ویسے ہی ہم کو بھی چاہیے کہ روحانی بیماری لگی ہے ہم اپنی روح کا بھی علاج کریں۔ جیسے بیماری جسم کی ختم ہونے کی صورت میں ہر کھانا اچھا لگتا ہے، اسی طرح جب روح کی بیماری ختم ہو جائے گی تو وہاں اللہ کا ذکر بھی اچھا لگے گا، اللہ کا نام لینا بھی اچھا لگے گا، اللہ اور رسول اللہ کی باتیں سننا بھی اچھا لگے گا، دین کی باتیں اسے اچھی لگے گی اور یہ باتیں اس دل میں اثر کرے گی، یہ تمام چیزیں اس دل میں اثر کریں گی۔
میرے دوستو بزرگوں، تو یہ روحانی بیماری بہت بھیانک اور بڑا خطرناک بیماری ہے، اور آپ جان لیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روحانی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جس نفس کے ساتھ یہ بیماری لگ جاتی ہے، جس طرح لکڑی میں گھن لگ جانے سے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت سمپل اور سادھارن اور بہت آسان اور سہل لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ ویسے میرا مزاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت حد تک میں جو ہے نا معاملہ فہمیہ کو نیچے کر کے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ لکڑی کے اندر گھن لگ جانے کی صورت میں جس طرح اچھی خاصی تازی اور بیٹر اور بہتر اور مضبوط لکڑی گھن لگ جانے کی صورت میں اندر سے وہ لکڑی کھوکھلی اور کمزور ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی کے روح کے اندر روحانی بیماری لگ جائے تو دھیرے 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 اس کے ایمان کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دین کی باتیں بھی کرتا ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے، یہ تمام عمل کرتے ہیں، لیکن ان عملوں سے اس کو فائدہ خاطر خواہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، مسٹیک کہاں ہو رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھے ایک مثال سے کہ ایک گھڑا کے اندر یا ایک بالٹی میں آپ پانی بھرنا چاہتے ہیں، بالٹی کو ٹونٹی کے نیچے نل کے نیچے رکھتے ہیں اور نل کو کھولتے ہیں، اس میں پانی گرتا ہے اور پانی کے تمام قطرے جو ہے نا بالٹی میں جا گر رہے ہیں۔ اب پانی تو گر کے بالٹی میں، لیکن بالٹی کے نیچے سوراخ ہے، گھنٹوں ہو گیا بالٹی بھرتی نہیں ہے۔ جب پتہ کیا گیا، اس میں دیکھا کہ بھائی وجہ اور سبب کیا ہے، گھنٹوں ہو گئے لیکن بالٹی بھرتی نہیں ہے۔ جب بالٹی کی نوعیت دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ بالٹی کے نیچے سوراخ ہے، جس سے ایک طرف اوپر سے تو پانی بھر رہا ہے لیکن نیچے سے سوراخ ہونے کی وجہ سے پانی خالی ہو رہا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ سامان لینے کے لیے بازار جاتا ہے اور بازار جو سامان لینے کے لیے گیا ہے وہ تھیلی لے کے گیا ہے، لیکن سامان تو اپنا بازار سے لے کر اس تھیلی میں بھرتا ہے، لیکن تھیلی کے کنارے پھٹا ہوا ہے، جو بھی سامان بھرتا ہے وہ ایک طرف سے گرتا جاتا ہے، وہ تھیلی بالآخر وہ خالی ہو جاتی ہے۔ جب پتہ چلا، تحقیق کیا گیا، اس میں دیکھا کہ بھائی بالآخر وجہ کیا ہے کہ میں سامان بھرتا بھی ہوں، میری تھیلی بھرتی بھی ہے، جب لے کے چلتا ہوں تو تھیلی بالکل سامان سے خالی ہوتی ہے۔ تو جب اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ تھیلی کے ایک سرے میں سوراخ ہے، جو اس سوراخ سے تمام چیزیں گر رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی روحانی بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری کی صورت میں وہ نیکی تو ڈالتا ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے تمام چیزیں ایک طرف چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، بیماری کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس بیماری کے بارے میں نہ صرف یہ کہ اول وہلے میں ہم اس کا علاج کریں، اس روحانی بیماری کے بارے میں ہم گفت و شنید کریں، اور وہاں جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، علاج ہوتا ہے، ان لوگوں کا پتہ لگائیں اور وہاں جا کے اس کا صحیح علاج کروائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، روحانی بیماریوں میں ایک بیماری حسد ہے۔ حسد جانتے ہیں کہ نہیں؟ اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، اور کوئی گناہ نہیں تھا، یہی ایک گناہ تھا جس کا نام حسد ہے۔ آسمان میں سب سے پہلے گناہ اگر نافرمانی کی صورت میں، اللہ کی نافرمانی کر کے اگر ہوا ہے، تو ابلیس نے، شیطان نے، جس کو عزازیل بھی کہا جاتا تھا، جو طاؤس الملائکہ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا، اور جس کی عبادت کے چرچے جنت اور جنت کے بالا خانوں میں اور فرشتوں میں، لیکن انہوں نے وہاں روگردانی کی، اللہ کے حکم کو توڑا چھوڑا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا اور حسد سے کام لیا، تو پتہ چلا کہ آسمان میں سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا
اور جو عمل انجام دیا گیا وہ حسد تھا۔ اور سنے، آسمان دنیا کے اندر اور زمین کے اندر جو سب سے پہلے گناہ ہوا نافرمانی کی صورت میں، وہ بھی حسد ہے۔ تھوڑی تفصیل، زیادہ نہیں، مختصر وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی تفصیل ہے، قرآن پڑھیں تو قرآن میں بھی ہے۔ پہلے ہی پارہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ رب العزت نے اپنے نائب کے لیے جب اس کا تذکرہ کیا فرشتوں کے سامنے، تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور دل میں حسد پیدا ہوا۔ حسد پیدا ہوا کہ ہم تو پہلے سے اللہ آپ کی عبادت کے لیے ہے۔ وہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ یار ایک بات تو بتاؤ، ہم پہلے سے اللہ کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اگر فرشتہ چاہ کر بھی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ تو لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی اس کے اندر اللہ نے سخت رکھی نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کے پہلے پیج کے آخری لائن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب جب اللہ نے تذکرہ کیا کہ میں اپنا نائب انسان کو بناؤں گا، تو اسے دل میں یہ بات اچھی نہیں لگی، حسد کی کیفیت پیدا ہونے لگی، جلن پیدا ہونے لگی۔ اور جو ہے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا اور اللہ نے بیک وقت سب کو حکم دیا کہ سارے سجدہ کریں، تو سب نے بیک وقت اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور جبین نیاز کو سجدے میں جھکا دیا اللہ کے حکم سمجھتے ہوئے۔ عزازیل، شیطان اور ابلیس نے وہاں کہا، لوجک کے طور پر کہا، دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر وہاں چوں چرا کیوں اگر مگر یہ چیزیں نہیں چلتی ہے۔ وہاں لوجک پیش کرنا، دلیل پیش کرنا، کیوں اگر مگر کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سب کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، سب نے سجدہ کیا، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور کہا قال انا خیر منہ، کہا کہ اللہ میں تو اس سے بیٹر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ دلیل دیتے قال انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں، اور پھر اس کی آگے ریزن بھی بتاتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے تیار کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، اور آدم کے پتلے کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ کی صفت ہے کہ جب آگ جلتی ہے تو اس کی لپٹیں، اس کے شعلے اوپر کو اٹھتی ہے۔ آگ جلاؤ، اس میں چیزیں ڈالتے جاؤ، لکڑیاں ڈالتے جاؤ، سوکھی چیزیں ڈالتے جاؤ، تو آگ کی لپٹیں اور شعلے اوپر کو اٹھتی ہے۔ لیکن اگر مٹی کی صفت کے بارے میں وہ کہنے لگا لوجک کے طور پر کہ مٹی کی صفت یہ ہے کہ اگر انسان کے بدن میں بھی لگ جاتی ہے، گرد و غبار لگ جائے تو فوراً انسان اپنے کپڑے کو جھٹپٹ جھاڑتا ہے، اپنے تن بدن سے کپڑے سے مٹی کے ذرات کو دور کرنے کے لیے کپڑے کو جھاڑتا ہے، اور جب جھاڑ دیا جاتا ہے تو مٹی کے ذرات اور مٹی یہ نیچے چلی جاتی ہے۔ تو مٹی تو پیروں کے نیچے رہنے والی چیز ہے، تو یہ نیچے والی چیز ہے اور میں اوپر والا ہوں، میرے اندر تو نے خاصیت رکھی ہے تو میں اس سے بیٹر ہوں اور بہتر ہوں اور افضل ہوں، لہٰذا میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہی نہیں ہوا بلکہ اس کو دھتکار کے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ اور پھر یہی تک بس نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی لعنت اور تمام چیزیں جو ہیں اس پر لعنت بھیجتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا بھائی، قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے ہیں نا، کیا ہے یہ؟ آپ اس شیطان مردود لعین سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔
اسی طرح زمین میں جو پہلا گناہ ہوا اللہ کی نافرمانی کی صورت میں، وہ بھی حسد ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو وہاں سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا، تو یہ حسد کی وجہ سے نہیں کیا، تو اللہ نے اس کو اپنی نظروں سے اور اپنے سامنے سے، اپنی جنت سے اور جنت کے بالا خانوں سے اس کو دور کر دیا، راندۂ درگاہ کر دیا گیا، شیطان مردود۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ آپ نے سن رکھا ہے، بہت بار آپ نے سنا ہے، حابیل اور قابیل کا تذکرہ۔ قربانی کے موقع پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جن کا نام حابیل تھا، اس کی بہن بڑی خوبصورت تھی، یعنی اس کے ساتھ جو اس زمانے میں اور ان کی شریعت میں قانون یہ تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو ایک ساتھ جڑوا، ایک بچی ہوتی تھی ایک بچہ ہوتا تھا، اور بعد میں جو پیدا ہوتا تھا جڑوا بچہ تو پہلے پیدائش میں جو لڑکا ہوتا تھا بعد والی لڑکی کے ساتھ آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب قانون اس زمانے میں یہ تھا اللہ کا کہ حابیل کی بہن کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کے بہن کا نکاح حابیل کے ساتھ طے ہونا تھا۔ ان کو حسد اور جلن کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا نکاح بھی نہیں ہوا، اور جب نکاح بات نہیں بنی تو حسد کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، لہٰذا ایسا ہی ہوگا، تمہارا نکاح آپس میں ایسا ہوگا کہ تمہاری بہن کا نکاح حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ ہونا طے پایا ہے۔ لہٰذا حسد اور جلن کی وجہ سے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، اور بالآخر انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب انکار کر دیا تو یہ کہا کہ چلو ایک کام کر لیتے ہیں کہ اللہ کے حضور تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور جن کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی سمجھا جائے گا کہ اللہ رب العزت کے یہاں ان کی مقبولیت ہے، اور جن کی قبول نہیں ہوگی سمجھا جائے گا کہ وہ مردودیت ہے۔ اب دوستو بزرگوں، آگے کا واقعہ قصہ آپ بالکل جانتے ہیں، القصہ مختصر۔ حابیل کا جو انہوں نے قربانی راہ خدا میں پیش کی وہ قبول ہو گئی۔ قال انما يتقبل الله من المتقین قال لأقتلنک۔ اب جب ایسا ہوا تو اس کو غصہ آیا، حسد اور جلن کی وجہ سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک قال انی اخاف اللہ رب العالمین۔ چھٹے پارے کے اندر سورۃ المائدہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کی وجہ سے کہا کہ تمہارا تو صفایا میں کر کے رہوں گا، تو اس کے جواب میں حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے مارے گا تو میں بھی تیرا گردن صفایا کر دوں گا، تیرا تن بدن سے تیری گردن جدا کر دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا قال انی اخاف اللہ، مجھے تو میرے رب کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو تقوی والا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو لقوی والا ہوتا ہے وہ خدا سے ڈرتا نہیں، کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ لہٰذا حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو زمینی سطح میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی صورت میں پہلے گناہ ہوا تو وہ حسد ہے، آسمان میں بھی اگر پہلا گناہ ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کی صورت میں وہ بھی حسد ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اور یہ حسد کے بارے میں کتاب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ غور سے سنیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، ان الحسد، کہ بے شک حسد، یأکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تأکل النار، نار کے معنی آگ کے آتے ہیں، کما تأکل النار الحطب، ٹھیک اسی طرح حسد نیکیاں کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔
आग जल रही है, वहाँ आप लकड़ी डालते जा रहे हैं, आग ये नहीं देखती है, ज़ात नहीं पूछती है कि ये नीम की लकड़ी है, न फला पेड़ के दरख्त की लकड़ियाँ हैं, या किस पेड़ से या किस दरख्त है और किस दरख्त की टहनी और किस दरख्त के उसके टहनियों और शाखों को जुदा कर कर इसकी लकड़ियों को सुखा कर आग के अंदर ये चीज़ें डाली जा रही है। आग ये चीज़ें नहीं देखती है, बल्कि जो भी लकड़ी डाल दी जाती है तमाम लकड़ियों को जलाकर खाकस्तर कर देती है। वैसे ही प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हसद याकुलुल हसनात, जिस तरह सूखी लकड़ी को आग खाकर ख़त्म कर देती है, वैसे ही ये हसद इतना डेंजर और ख़तरनाक चीज़ है और इतनी डेंजर और रूहानी बीमारी है कि जो भी आदमी नेक अमल करे उन तमाम नेकियों को रफ्ता रफ्ता खाकर तमाम नेकियां ख़त्म हो जाती है आमल नामे से। अब बताएं मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आप बताएं, हम सब अपने दिल से अहद करके, अपने दिल में हाथ रख करके अल्लाह और रसूलुल्लाह को गवाह बनाकर ये मस्जिद के मुक़द्दस जगह में आप बैठे हुए हैं, बताएं पूरी मजलिस में, पूरी मस्जिद में इतने सारे लोग हैं, कोई एक बंदा ऐसा आप बता दे जो दिल में हाथ रख कर कहे, अल्लाह और रसूलुल्लाह को गवाह बना कर कहें कि मेरा दिल ऐसा है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं बालिग हुआ हूँ, जब से मेरे अकल ठिकाने आई है तब से लेकर अब तक मैंने कभी किसी के बारे में हसद नहीं किया है। शायद मैं कहूँगा कि पूरी मस्जिद में कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा। जबकि आपने अभी समाअत किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसद के अंदर ये खासियत है कि हसद तमाम नेकियों को खाकर ख़त्म कर देती है, उस तरह जिस तरह सूखी लकड़ी को आग जलाकर ख़त्म कर देती है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सब हसद करते हैं, एक बंदा दूसरे की हसद में जल रहा है। अब ये है कि ये हसद जो है इसकी तारीफ़ क्या है, किसको कहते हैं हसद? किताब में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, किताब में लिखा हुआ है ज़वाले नियामत की तमन्ना करना, यही हसद कहलाता है। इसको आप साधारण शब्दों में, लफ्ज़ों में सुने कि हसद कहते हैं मसलन अल्लाह ने किसी अपने बंदे को ज़्यादा मालो दौलत से नवाज दिया, मालो दौलत वाला उसे बना दिया, साहिब सरवत है, साहिब दौलत है, पैसा वाला है। अब बगल वाला जल रहा है, हसद से परेशान है, जलन से परेशान है, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा, हर हान, हर लहजा वो उसके दौलत पर जल रहा है कि अल्लाह ने उसको दौलत क्यों दे दिया, अल्लाह ने उसको मालदार क्यों बनाया, जल रहा है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, वो तमन्ना करता है कि जिस तरह ए अल्लाह तूने उसको हसद दिया है, तूने उसको मालो दौलत वाला बनाया है, वो दिल में तमन्ना करता है कि काश उसका मालो दौलत छिन जाए, उसका घर टूट जाए, इसी तरह उसका जो माल है, उसके पास जो दौलत है, वो दौलत उसके पास न रहे। ये और बात है कि उसके जैसा दौलतमंद पैसा वाला मैं बनूं न बनूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसके पास भी वो दौलत न रहे। इसी को कहते हैं हसद, ज़वाले नेमत की तमन्ना करना। और इसको आप यूँ समझे कि अल्लाह ने किसी को बेटा ही बेटा दिया है, अब पड़ोसी में जिसका घर है उसके यहाँ बेटी ही बेटी है, ये अंदर से जल रहा है कि हम तो इतने दिन से सोच रहे हैं, दुआएं करते हैं, हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, फलाने साहब, यहाँ वहाँ जाते हैं और तावीज़ लेते हैं और मन्नतें मानते हैं और इतनी जुस्तजू, इरादा, उमंग, दिल में शौक़ है कि मेरे यहाँ भी लड़का हो जाए, लेकिन बगल वाले को न चाहते हुए लड़का ही लड़का मिल रहा है। अल्लाह नरीना औलाद ही उसको अता फरमाते हैं और हमारे यहाँ बच्ची ही बच्ची हो रही है, तो दिल में अब जल रहा है।
اب اس جلن کو حسد کہتے ہیں، لیکن اس کی یہ بندہ دل میں یہ تمنا کر رہا ہے کہ اگر مجھے بچی ملی ہے، بچہ نہیں ملا ہے، مجھے لڑکا نہ ملا ہے نہ صحیح، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک بھی لڑکا نہ رہے، اس کے پاس یا تو سارے لڑکے ناکارہ ہو جائے، بیکار ہو جائے، یا نعوذ باللہ سارے کے سارے لڑکے کسی حادثے میں مر جائے۔ یہ ہے حسد۔ اللہ نے بغل والے کو بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا ہے، بڑا ڈیل ڈول بنایا ہے، بڑا جسم و جثہ کے اعتبار سے بڑا طاقتور بنایا ہے، اور سامنے والا کمزور ہے۔ اب حسد کر رہا ہے کہ میرے تو جو ہے نا بدن میں گوشت کہیں نظر ہی نہیں آتا، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہے، سامنے والا دیکھنے سے بنگالی بادشاہ نظر آتا ہے، بلمار سنگھ نظر آتا ہے، بڑا طاقتور لگتا ہے، تو وہ دل میں اب حسد میں جل رہا ہے اور یہ زوال نعمت کی تمنا کر رہا ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اللہ نوازتا ہے، صحت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اب وہ دل میں زوال نعمت کی تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے نہ دیا نہ صحیح، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ دارا سنگھ اور بلمار سنگھ بن کے رہے، بلکہ اس کی بھی طاقت ختم ہو جائے، وہ مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے۔ یہ حسد ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو بڑا عالم بنایا، اونچا مرتبہ دیا، علم دیا، عزت دی، شہرت عطا کی، تو سامنے والا جل رہا ہے۔ اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت حسد کے اندر تقریباً ہر طبقے کے لوگ مبتلا ہیں، اور لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ علماء، حفاظ کرام، مفتیان کرام، قرائے کرام اور حافظ لوگ، مولوی لوگ، مفتی لوگ بھی اس روحانی بیماری سے الگ نہیں ہے، ان کے اندر بھی یہ بیماری، یہ کمی، یہ خامی ہے۔ اگر سامنے والے کو اللہ نے بڑا علم والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اللہ نے علم کے اندر صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے، اب سامنے والے کو اتنا علم اللہ نے نہیں عطا کیا ہے، اتنی جانکاری اس کے پاس نہیں ہے، اب اندر ہی اندر وہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، اور دل ہی دل میں وہ زوال نعمت کی تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اتنا بڑا نہیں بنایا نہ صحیح، لیکن وہ اپنے دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ یا تو اس کی نوکری ختم ہو جائے، یا تو یہ اس کو لقوہ لگ جائے، یا تو کوئی پریشانی آ جائے، یا تو یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اندھے ہو جائیں، یا تو اس کے سینے سے علم ہی ختم ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اب حسد کے 3 درجات ہیں، غور سے سنیں۔ حسد کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ سامنے والا مالدار ہے، سامنے والے کی عورت نیک ہے، خوبصورت ہے، گناہ سے بچنے والی ہے، نگاہیں نیچے رکھنے والی ہے، غیروں سے بات نہیں کرتی ہے، اب سامنے والے کی عورت اچھی نہیں، چال چلن کے اعتبار سے اب یہ اندر ہی اندر جل رہا ہے، اور جلتا ہے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اس کی والی بیوی کے اندر جو خوبی ہے، جو اچھائی ہے، وہ میری بیوی میں آ جائے اور اس کی بیوی نکمہ ہو جائے۔ ایک درجہ تو یہ کہ یہ تمنا کرے کہ اس میں جو چیز ہے، اگر اس کو مالدار بنایا ہے تو اس کا مال مجھے مل جائے، اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا غریب، اس کا مال مجھے مل جائے اور اس کو فقیر بنا دے۔ حرص، تکبر کا، اسی طرح حسد کا یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی زوال نعمت کی تمنا کر رہا ہے، سامنے والا مالدار ہے، تمنا دل میں ہے کہ مجھے اس جیسا مال و دولت ملے نہ ملے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ مال و دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے وہ میرے سے بڑا ہو جائے، اوپر اٹھ جائے، شہرت مل جائے، وہ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا۔ تو سامنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، لٹ جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا والا درجہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے،
ایسا حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا والا اس سے بھی زیادہ خطرناک درجہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہیں، لیکن سامنے والا بھی ذلیل ہو جائے، اس کے پاس بھی کچھ نہ رہے، وہ بھی تنگ دست ہو جائے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو اللہ نے بڑا اچھا گھر دیا ہے، بڑی اچھی گاڑی دی ہے، بڑا اچھا بنگلہ دیا ہے، بڑی اچھی جو ہے نا بیوی دی ہے، بڑے اچھے ان کے اولاد، ان کی اولاد بھی اچھی ہے، بچے بھی ان کے ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے سامنے والے کو اچھی بیوی دی ہے، اچھی اولاد دی ہے، اچھے اسی طرح مال و دولت سے تو نے نوازا ہے، اس طرح تو مجھے بھی اچھی بیوی دے، اچھی اولاد دے، اچھا گھر دے، اچھی گاڑی دے، مال و دولت دے۔ وہ دل میں یہ ارادہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تمنا نہیں کرتا کہ جس طرح اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، اور یہ تمنا نہیں کرتا ہے کہ اگر مجھے نہیں ملتا ہے تو اس کو بھی نہ ملے یا اس کے بھی ختم ہو جائے، یہ تمنا نہیں کرتا ہے، بلکہ تمنا اتنی ہے کہ سامنے والا اگر حافظ قرآن ہے تو میں بھی حافظ قرآن ہو جاؤں۔ اس کو اردو میں رشک کہتے ہیں اور عربی میں اس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس شبد کا پریوگ کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے جس کو غیبتہ کہتے ہیں، اور اردو میں اسی کا اگر معنی آپ دیکھیں گے، میننگ دیکھیں گے ڈکشنری میں، تو اس کا معنی ہے رشک، کہ سامنے والا کتنا بڑا عالم ہے، وہ دل میں ارادہ کر رہا ہے اللہ جس طرح اس نے، کہ اللہ تو نے اس کو عالم بنایا ہے مجھے بھی بڑا عالم بنا دے، لیکن یہ تمنا نہیں کرتا ہے کہ اگر مجھے نہیں بنایا ہے تو اس کو بھی تو ذلیل کر دے، اس کا بھی علم چھین لے، یہ تمنا نہیں ہے، صرف تمنا یہ ہے کہ اس کو عالم بنایا ہے، اس کے یہاں مال و دولت ہے، تو اللہ تو اس کی طرح مجھے بھی بنا دے۔ اس کو اردو میں رشک، عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ حسد کا ایسا درجہ ہے جس کو کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر تقریباً ہر بندہ اس روحانی مرض میں مبتلا ہے، ہر بندہ جل رہا ہے۔ اور یاد رہے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، اور محسود جس کی حسد کی جا رہی ہے، یعنی حاسد حسد کرنے والا، محسود جس کے لیے وہ حسد کر رہا ہے۔ حاسد حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے بھی حسد کرے، جلن دل میں پیدا کرے، لکھا ہے کہ دنیا کے اندر دو چیزیں اس کو نقد ملتی ہیں حسد کرنے والے کو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ حسد کرنے والا جو حسد کرتا ہے، جس کی حسد کر رہا ہے، اس کی حسد کی آگ میں وہ اینی ٹائم جل ہی رہا ہے۔ کھانا بھی کھا رہا ہے تو وہاں بھی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے، حتیٰ کہ اگر سونے جا رہا ہے وہاں بھی سوچ رہا ہے کہ کیسے سامنے والا مر جائے، کیسے اس کی عزت ختم ہو جائے، کیسے وہ ذلیل ہو جائے، کیسے اس کے مال و دولت ہٹ جائے، سماج میں کیسے وہ داغدار ہو جائے۔ تو یہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اور سوچ کے ٹینشن اور ڈپریشن سے آگے جو بڑھ کے وہ ذہنی تناؤ کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور ذہنی توازن اس کا برقرار نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے بندے کی نافرمانی کی وجہ سے، دنیا میں بھی اس عمل کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے پوری شفافیت کے ساتھ دل کو اللہ رب العزت کی اور آمادہ کریں، اور توجہ اللہ، انابت اللہ کے لیے اپنے دل میں رجوع پیدا کریں، کیفیت پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ اور رسول اللہ کی باتوں پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کریں۔ یوں جلنا اچھی بات نہیں ہے۔ پوری مسجد میں کہہ رہا ہوں، وہ پوری مسجد کی جب بات آ گئی تو آپ کا امام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کوئی ایک ویکتی آپ دل میں ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں بڑا نمازی ہوں، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، اور میں تقریر بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھاتا بھی ہوں، اور میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، اور دین کے کام بھی کرتا ہوں، اور میرے اندر یہ حسد کی آگ میں جلنے کی بیماری نہیں ہے۔ پوری مسجد میں ایک بھی بندہ شاید ایسا ملے۔
تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ اس روحانی بیماری سے ہم سب بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس روحانی بیماری سے کلی طور پر بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔